والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من النوايا وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. محمد تاج حسن الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان حامی بے قسم سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کا یہ موضوع عقائد کے لحاظ سے بڑا اہم موضوع ہے۔ نہایت توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو سماعت کریں۔ یقیناً بہت سی الجھنوں کا حل اس ایک موضوع سے آپ کو ملے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر یہ الفاظ ذکر کیے: حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا رب ذوالجلال اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟
اس طرح کے الفاظ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر موجود ہیں۔ ان الفاظ سے آج کچھ لوگوں نے یہ وہم اور یہ نظریہ پیش کیا کہ جب اللہ اپنے بندے کو کافی ہے تو پھر اسے کسی نبی کے پاس جانے یا کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے کسی مزار پہ جا کر اور صاحب مزار سے اپنی مشکلات حل کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ کافی ہے تو پھر کسی اور سے مدد مانگنے کی اور کسی اور سے اپنی مشکلات کو حل کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ آیات پڑھ کے آج اہل سنت و جماعت پہ یہ فتوے لگائے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ المدد، یا غوث اعظم المدد، یا علی المدد، یہ الفاظ اتنا بڑا، وہ لوگ کہتے ہیں اس میں شرک ہے کہ معاذ اللہ ابو جہل نے بھی اتنا بڑا شرک نہیں کیا ہوگا جتنا ان الفاظ میں شرک موجود ہے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات آج کے موضوع کے لحاظ سے، ویسے موضوع بڑا طویل ہے لیکن چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا حسبنا اللہ یا حسبی اللہ، ان آیات کا اگر سیاق و سباق دیکھیں کہ یہ بات کن لوگوں کی ہو رہی ہے اور کن کے مقابلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، کن سے گفتگو کرتے ہوئے یہ لفظ بولے گئے، تو بات روز روشن کی طرح واضح ہوگی کہ اہل سنت و جماعت آج بھی اللہ کے فضل سے اس عقیدے پر قائم ہے جو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب کے ذریعے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمایا۔ ان الفاظ کا قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں یہ الفاظ ذکر ہوئے وہاں ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی مومن نے کہا ہو کہ مجھے اللہ کافی ہے لہٰذا مجھے نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کافی ہے لہٰذا مجھے کسی اللہ کے ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ہرگز ان آیات کا یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے مقابلے میں نہ لات کی ضرورت ہے، نہ منات کی ضرورت ہے، نہ عزا جو مشرکوں کے بتوں کے نام ہیں، ہمیں ان کی حاجت نہیں، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی آیت جو سورہ آل عمران میں پارہ نمبر 4 آیت نمبر 173 ہے، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وہ لوگ کہ جنہوں نے لوگوں سے کہا کہ یعنی لوگوں سے مراد یہاں جن سے کہا گیا وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہے، اور بات جنگ بدر کی تیاری کی ہے کہ جس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان جنگ بدر کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت ابو سفیان نے نعیم بن اشجعی کو بھیجا کہ جاؤ تم مدینہ شریف میں اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ کہو کہ کافروں نے کفار مکہ نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے تمہارے خلاف، لہذا تمہاری تعداد بڑی تھوڑی ہے،
یہ باقاعدہ ابو سفیان نے ڈیوٹی لگائی کہ ہر بندے کے پاس جا کے تم نے اسے ڈرانا ہے کہ ان کی بڑی تیاری ہے، لہذا میدان بدر میں جنگ کے لیے نہ نکلنا۔ تو جس وقت وہ نعیم بن مسعود اشجعی جو ہے وہ مدینہ شریف میں آیا اور آگے اس میں صحابہ اس سے ڈرایا کہ انہوں نے بڑا جتھا تیار کیا ہوا ہے، بہت بڑا لشکر کفار مکہ نے تمہارے مقابلے میں تیار کیا ہوا ہے، فاخشوہم، ان سے ڈر جاؤ۔ جس وقت آپ کے ڈرایا تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے غلام ڈرے نہیں، فزادہم ایمانا، سبحان اللہ، ان کے ایمان میں مزید ترقی آئی، فزادہم ایمانا، ایمان مزید بڑھ گیا۔ وہ سوچ میں نہیں پڑ گئے کہ اب اتنی تیاری ہے تو کیا بنے گا، نہیں، فزادہم ایمانا، تیاری میں مزید ان کی سختی آئی، ایمان میں ترقی ہوئی، ایمان مزید بڑھا۔ اور انہوں نے جس سے بھی آگے نعیم بن مسعود اشجعی نے یہ کہا کہ کفار مکہ کی تیاری بڑی ہے، ڈر جاؤ ان سے، تو میرے نبی کے ہر غلام نے کہا حسبنا اللہ، سبحان اللہ، میرے لیے ہمیں ان کا کوئی خطرہ نہیں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہ بڑا اچھا کارساز ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اب یہاں صحابہ اکرام علیہ رضوان نے جس وقت یہ نعرہ لگایا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، تو آگے کن کے مقابلے میں یہ نعرہ لگایا جا رہا تھا؟ یہ نہیں کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کو کوئی یہ مشورہ دے رہا ہو کہ اگر تم پہ اتنی بڑی مشکل آ گئی ہے تو فلاں جگہ پہ ایک اللہ کے ولی کا دربار ہے، جاؤ وہاں اپنی مشکل حل کر لو۔ تو آگے صحابی نے کہا میں کیوں جاؤں، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اسی صحابی نے اس سوال کے جواب میں یہ لفظ نہیں بولے، بلکہ جس وقت ڈرایا جا رہا تھا انہیں کفار مکہ سے کہ ڈر جاؤ، ان کی تیاری بڑی ہے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے غلام ڈرے نہیں، انہوں نے کہا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ اب جس نے یہ کہا کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کا نظریہ یہ نہیں تھا کہ وہ جا کے اپنے دوستوں سے کہتا، وہ صحابی دوسرے صحابہ سے کہتا کہ تم بھلا میدان بدر میں نہ بھی جاؤ، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، میں اکیلا چلا جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ جس نے یہ نعرہ لگایا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ساتھ ان کا نعرہ یہ بھی تھا اے صدیق اکبر آپ بھی چلے، آپ کا جانا بھی ضروری ہے، ساتھ نعرہ یہ تھا ہمیں اللہ کافی ہے، ساتھ یہ بھی تھا عمر آپ بھی چلے، آپ کا جانا بھی ضروری ہے، ساتھ نعرہ یہ تھا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، لیکن تیاری میں یہ بھی کہہ رہے تھے اے عثمان و علی آپ بھی چلو، آپ کا جانا بھی ضروری ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے غلاموں کو یہ نعرہ دیا تھا حسبنا اللہ والا، وہ بھی مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں مہاجرین کو بلا کے، انصار کو بلا کے میٹنگ کر رہے تھے اور مشورہ کر رہے تھے، کیا میرے نبی کو نہیں پتا کہ جب اللہ کافی ہے تو پھر صحابہ کو ساتھ لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگرچہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، میرے محبوب علیہ السلام میدان بدر میں ایک صحابی کو بھی ساتھ لے کے نہ جاتے، رب ذوالجلال محبوب کو کافی ہو جاتا، کافر اپنے گھروں سے ہی نہ اٹھ پاتے، میدان بدر میں پہنچتے ہی نہ، وہ رب جب چھوٹے چھوٹے پریتوں سے اپنے گھر کی حفاظت کروانا جانتا ہے، وہ رب اپنے محبوب کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ لیکن یہ محبوب رب ذوالجلال کی یہ عادت کریمہ ہے، اس کا انداز ہے، کبھی بغیر واسطے کے اپنے دشمنوں کو کافی ہو جاتا ہے اور کبھی اپنے بندوں کو مقابلے میں کھڑا کر کے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کا انداز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بھی صحابہ کو تیار کر رہے تھے
اور میٹنگ کر رہے تھے، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ محبوب جب آپ کہتے ہو حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، تو پھر ہمیں ساتھ لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ صحابہ نے جو دین پڑھا ہوا تھا محبوب سے، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا رب ذوالجلال کبھی بغیر واسطے کے اپنے دشمنوں کو کافی ہو جاتا ہے، اور کبھی رب ذوالجلال اپنے بندوں کے ذریعے بندوں کے لیے کافی بن جاتا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ اس میں واضح طور پر یہ پیغام جن کے مقابلے میں یہ نعرہ لگا، وہ کفار مکہ جس وقت ان کے مقابلے میں ڈرایا گیا صحابہ کو، تو صحابہ نے کہا ہمیں ان کے مقابلے میں نہ ڈراؤ، وہ آ رہے ہیں اپنے بتوں کی محبت میں اور ہم جا رہے ہیں اپنے رب کی محبت میں، اس لیے حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ ابھی سلسلہ میں دوسری آیت کریمہ اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھو، صحابہ اکرام علیہ رضوان کا عقیدہ کتنا شفاف عقیدہ ہے، اور ان کے ذریعے جو عقیدہ ہم تک پہنچا، رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ اس میں آج 1% بھی کمی نہیں آئی۔ جو محبوب نے اپنے غلاموں کو پڑھایا، اس کی صحیح تصویر اور اس کا عکس اگر دیکھنا ہے تو وہ عقیدہ اہل سنت میں نظر آئے گا۔ دوسری آیت پارہ نمبر 24 ہے، سورہ زمر ہے، آیت نمبر 38 ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے قل افرائیتم، محبوب آپ فرما دو کفار مکہ کو، اب یہ خطاب کفار مکہ سے ہے، افرائیتم، محبوب آپ انہیں فرماؤ کفار مکہ کو، افرائیتم، یا کفار مکہ تم مجھے خبر دو، کس چیز کی؟ ما تدعون من دون اللہ، ان کی خبر دو جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، ما تدعون من دون اللہ، جنہیں اے کفار مکہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں جنہیں تم پوچھتے ہو، ان کی مجھے خبر دو۔ کیا خبر دو؟ اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے پوچھو تو صحیح، مجھے چھوڑ کے میرے مقابلے میں جن کو پوچھ رہے ہیں، محبوب ان سے پوچھو ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات الضر، اگر میرا رب تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا تمہارے یہ بت اس نقصان کو روک سکتے ہیں؟ اللہ ارادہ کر لے کہ اللہ نے تمہیں نقصان دینا ہے تو کیا یہ بت اس نقصان کو تم سے دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی، محبوب سے یہ بھی پوچھو اگر رب تمہیں رحمت دینا چاہے، تم پہ رحمتوں کا نزول کرنا چاہے، تو یہ بت اس رحمت کو روک سکتے ہیں کہ آگے رکاوٹ بن جائیں اور وہ رحمت تم تک نہ پہنچنے دیں؟ تو جواب بھی رب ذوالجلال نے خود ہی دیا، فرمایا ہرگز نہیں، نہ یہ نقصان روک سکتے ہیں نہ یہ فائدہ کسی کو دے سکتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے محبوب ان سے فرما دو حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اے کفار مکہ جسے تم پوچھ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر نہ وہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ نقصان دور کر سکتے ہیں، نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں، ان کے مقابلے میں میں کہتا ہوں جنہیں تم پوچھتے ہو یہ بت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ حسبی اللہ، مجھے میرا رب کافی ہے، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ یہاں خالق کائنات جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے مقابلے میں یہ لفظ بولے، بات کافروں سے ہو رہی ہے، مومنوں سے نہیں ہو رہی، بات کافروں کی ہے، اور جن کے مقابلے میں یہ لفظ بولے گئے وہ بت ہے۔ جتنا بڑا دھوکہ آج بولے والے مسلمانوں کے ساتھ، من دون اللہ کے لفظ جو قرآن میں آئے اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو، پکارتے ہو، وہاں بات بتوں کی تھی۔ آج وہ ساری کی ساری آیات ان لوگوں نے اللہ کے اولیاء
اللہ کے انبیاء پہ لگانا، سیاق و سواد دیتا ہی نہیں، یا پتہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کے رب ذوالجلال کے اولیاء پہ بتوں والی آیات لگا کے یہ کہا کہ اگر تم نے المدد یا غوث کہا تو یہ بھی شرک ہو جائے گا، یہ بھی من دون اللہ ہے۔ اگر تم نے المدد یا رسول اللہ کہا یہ بھی من دون اللہ ہے، اور اگر تم نے المدد یا علی کہا یہ بھی تدعون من دون اللہ ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے اللہ کے بندوں کی مدد، یہ من دون اللہ کی مدد نہیں، یہ مدد بھی رب ذوالجلال کی ہے، یہ مدد بھی اللہ کی ہے۔ ہاں اگر تم اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے دشمن کو اپنا مددگار بناتے ہو، بتوں کو مددگار بناتے ہو، یہ ہے تدعون من دون اللہ، جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے مقابلے میں یہ لفظ بولے، یہاں واضح ہے خطاب نہ حضرت صدیق اکبر سے ہے، اس لیے کہ وہ نہیں پوچھتے تھے بتوں کو، نہ خطاب حضرت عمر سے ہے، نہ خطاب حضرت عثمان سے ہے، نہ علی سے ہے، نہ صحابہ سے ہے، کسی صحابی سے یہ خطاب نہیں، یہ خطاب ابو جہل سے ہے، یہ خطاب عتبہ سے ہے، یہ خطاب شیبہ سے ہے۔ اے بتوں کے پجاریوں سنو، میرے رب کو چھوڑ کے جنہیں تم پوج رہے ہو، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں نہ یہ نقصان کو تم سے روک سکتے ہیں، ان کا حوالہ دے کے ان کی محبت میں ہمارے مقابلے میں نہ نکلنا، اس لیے کہ ہم ان سے نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ حسبی اللہ، ہمیں ہمارا رب کافی ہے۔ یہ ہے عید کا پس منظر جسے آج بدل کے رب ذوالجلال کے اولیاء پہ لگایا گیا۔ اب اس پس منظر کو سامنے رکھو کہ آج جتنی بھی آیات ہیں قرآن میں، اگر کوئی کہے کہ دیکھو تدعون من دون اللہ کے لفظ اگر داتا صاحب پہ لگا، اگر خواجہ صاحب پہ لگا، تو اسے فوراً پکڑو اور اسے کہو اس آیت کا پہلا حصہ پڑھو، اس آیت کا اگلا حصہ پڑھو، تو تمہیں پتا چلے گا یہاں بات اللہ کے پیاروں کی نہیں ہو رہی، اللہ کے دشمنوں کی ہو رہی ہے۔ یہاں بات اللہ کے دشمنوں کی ہے۔ اللہ کے پیاروں سے مدد مانگنا یہ تو خود قرآن کا مضمون ہے اور قرآن کا سبق ہے۔ اللہ کا نبی اللہ کے ولی سے مدد مانگے، سورہ نمل میں ملکہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ حالانکہ وہ مدد بھی بظاہر ان کے رب سے نہیں مانگی جا رہی تھی، اللہ کے ولی سے مانگی جا رہی تھی۔ اگر یہ مدد من دون اللہ ہوتی تو اللہ کا نبی ہرگز یہ مدد نہ مانگتا۔ مدد مانگنے والے کا عقیدہ یہ ہے میں مدد اس سے مانگ رہا ہوں، میرا عقیدہ ہے رب کے اذن کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ کے بندے بھی مشکل کشا بن جاتے ہیں۔ مدد مانگنے والے کا بھی یہ نظریہ، کرنے والے کا بھی، کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا، میرے اندر جو بھی طاقت آئی ہے میرے رب کی دی ہوئی ہے۔ یہ وہ عقیدہ، یہ وہ نظریہ ہے جو قرآن کا عقیدہ اور قرآن کا درس ہے۔ ہرگز تدعون من دون اللہ، جہاں بھی قرآن میں یہ لفظ آئے، اس سے اولیاء کی ذات، انبیاء کی ذات مراد نہیں ہے۔ اس سے جہاں بھی یہ لفظ آئے ہیں رب ذوالجلال نے مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے بتوں کا ذکر کیا ہے کہ تم رب کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت کرتے ہو، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، باقی رب کے بندے رب کی دی ہوئی توفیق سے مددگار بھی ہوتے ہیں، مشکل کشا بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تیسری آیت کریمہ جو سورۃ توبہ میں ہے اور جو شروع میں خطبے میں نے پڑھی، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، محبوب اگر یہ لوگ پھر جائیں جنہیں آپ نے تبلیغ کی ہے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام محبوب جن تک آپ نے پہنچایا ہے، آپ نے کہا لوگو اللہ ایک ہے، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، آؤ ان بتوں کی عبادت چھوڑ دو، اللہ کے ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ۔ فرمایا محبوب جن کو آپ نے تبلیغ کی ہے، دعوت دی ہے، ان تولوا، اگر یہ پھر جائیں، اگر یہ دعوت آپ کی قبول نہ کرے تو محبوب فقل حسبی اللہ، آپ کہو مجھے تم میں سے کسی
ایمان لانے کی اس لحاظ سے حاجت نہیں کہ تم ایمان لاؤ گے پھر میرے دین کا جھنڈا بلند ہوگا، نہیں، رب ذوالجلال کے دین کی سر بلندی اور رب ذوالجلال کے دین کا غلبہ تم میں سے کسی کے ایمان پہ موقوف نہیں۔ محبوب انہیں کہہ دو اگر سارے مل جائیں کوئی بھی ایمان نہ لائے تو محبوب انہیں کہو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے، سبحان اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ اب یہاں خطاب کن سے تھا؟ کیا یہ خطاب صدیق اکبر سے تھا جو اسلام لا کے دین اسلام میں آ چکے؟ کیا یہ خطاب حضرت عمر سے تھا؟ ہرگز نہیں، وہ تو اسلام لا چکے تھے۔ خطاب ان سے تھا کہ جنہوں نے قبول نہ کیا محبوب کی دعوت کو، پھر گئے تو رب ذوالجلال اپنے ٹائم سمجھ رہے تھے کہ ہم مکے کے بڑے سردار ہیں، اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے ان کا دین قبول نہیں کریں گے تو یہ 2-4 دن کی بات ہے، خود ہی یہ تبلیغ کر کے تھک جائیں گے۔ بات تب بنے گی جب بڑے لوگ، سردار لوگ ایمان لائیں، پھر ان کا دین غالب آئے گا۔ جب بڑے بڑے پیچھے بیٹھے ہیں، یہ غلاموں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، تو ان کو ساتھ ملانے سے بڑا کیا ہوگا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا تم اس بات پہ اکڑ رہے ہو کہ ہم اسلام قبول کریں گے پھر یہ غالب آئے گا، محبوب ان سے کہہ دو سارے پھر جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ یہ تھا، اس کے مقابلے میں یہ لفظ بولے گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب دیکھو آیت کریمہ کا اسلوب دیکھو اور ان لوگوں کا ظلم دیکھو، حسبی اللہ، حسبنا اللہ، علیہ اللہ بکاف عبدا، یہ آیات پڑھ کے سٹیکر چھاپ کے ان لوگوں نے کہ جب اللہ کافی ہے تو پھر یعنی المدد یا اللہ، باقی سارا شرک و بدعت، یعنی اللہ سے مدد مانگو، باقی اگر المدد یا رسول اللہ کہہ دیا یا علی کہہ دیا یا المدد یا غوث کہہ دیا یا داتا کو داتا کہہ دیا تو یہ معاذ اللہ شرک ہے۔ جب اللہ کافی ہے تو پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب یہ ظلم دیکھو، خیانت دیکھو ان لوگوں کی کہ جن آیات میں خطاب مشرکین سے ہے، بات کتوں کی ہے، وہ ساری آیات آگے پیچھے سے کاٹ کے چند لفظ اپنے گندے موقف کو ثابت کرنے کے لیے گڑھ کے آج اہل سنت پہ شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ دھاندلی ہونے نہیں دیں گے، ہم یہ پردہ جو ہے وہ شار کر کے بتائیں گے کہ اہل سنت آج بھی اس عقیدے پہ قائم ہے جو رب ذوالجلال نے صدیوں پہلے اپنے محبوب کے ذریعے حضور کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ بھی دیکھو جہاں یہ لفظ بولے گئے، اس کا سیاق و سباق دیکھو تو پتہ چلے گا کہ حسبنا اللہ کا اصل معنی مفہوم کیا ہے، کہاں یہ لفظ بولے جاتے ہیں اور کس لحاظ سے بولے جاتے ہیں۔ حسبنا اللہ بولے تو اس میں رسول اللہ المدد یہ خارج نہیں ہوتا، المدد یا غوث یہ خارج نہیں ہوتا، المدد یا علی کہنے سے حسبنا اللہ پہ کوئی اعتراض نہیں آتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آیت کریمہ 10واں سپارہ، اس میں رب ذوالجلال آیت نمبر 59 ہے، خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وقالوا، اور لوگوں نے کہا حسبنا اللہ۔ کن لوگوں نے کہا؟ تو یہ کس موقع پر کہا گیا؟ ان لوگوں کو کیا ملا؟ کس نے دیا؟ کس موقع پر ان لوگوں نے یہ کہا حسبنا اللہ؟ اب اس آیت کریمہ کا پس منظر دیکھو تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگی۔ اگر رسول اللہ کی عطا اس لحاظ سے یہ سمجھنا کہ اگر ان سے مانگا تو حسبنا اللہ پہ اعتراض آئے گا، حسبی اللہ پہ فرق آئے گا، تو رب ذوالجلال کبھی بھی اس آیت کو قرآن کا حصہ نہ بناتا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، آیت کا پس منظر دیکھو،
رب ذوالجلال فرماتا ہے قرآن میں وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، منافقین کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ منافقین آپ پہ یلمزوک، محبوب آپ پہ تان کرتے ہیں فی الصدقات، صدقات کے بارے میں، کہ جب غزوات سے مال آتا ہے، مال غنیمت، آپ جب مال صحابہ میں بانٹتے ہو تو یہ جو منافقین ہیں آپ کی اس تقسیم پہ یہ تان کرتے ہیں۔ تان کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر انہیں مال مل جائے، آپ انہیں مال عطا کر دو، پھر تو بڑے راضی ہوتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور محبوب جب کبھی آپ انہیں مال نہ دو تو پھر یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے تان منافقین کا، کہ جب انہیں مال مل جائے پھر تو راضی ہے، اور محبوب جب آپ انہیں مال نہ دو، کاف ضمیر ہے خطاب کی، آپ انہیں مال نہ دو تو محبوب یہ پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ منافقین کی بات تھی۔ رب ذوالجلال نے صحیح عقیدہ بھی بیان کیا۔ یہ تو گندا عقیدہ تھا منافقین کا کہ مال ملے تو راضی ہیں، نہ ملے تو ناراض ہیں۔ اللہ فرماتا ہے صحیح طریقہ کیا تھا ان لوگوں کا، انہیں کیا کرنا چاہیے تھا، اللہ نے یہ بھی بیان کیا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے انہیں یوں کرنا چاہیے تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، سبحان اللہ، بے شک انہیں کرنا یہ چاہیے تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، کہ اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے، راضی ہو جاتے کس پہ؟ ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو ان لوگوں کو عطا کیا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، جو ان لوگوں کو دیا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے۔ اب جب رب نے دے دیا تو رب کی عطا کے بعد کسی اور کی عطا کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اللہ نے صرف اپنی عطا پہ اکتفا نہیں کیا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے لوگوں میرا نبی بھی دے، اسے میرے نبی کی عطا ہی نہ سمجھنا، وہ بھی میری ہی عطا ہے۔ سبحان اللہ، ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو اللہ دے اور اللہ کا رسول دے اس پہ وہ راضی ہوتے، اور کیا کہتے؟ فرمایا رب ذوالجلال نے لے کے کیا کہتے؟ کہتے حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ دینے والا ہاتھ نبی کا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے لے میرے نبی سے رہے ہو، نعرہ یہ لگاؤ ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے، لینا نبی سے ہے، نعرہ یہ لگانا ہے حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ رب ہاتھوں سے بات براہ راست کوئی رب سے لے ممکن نہیں، اللہ نے وسیلہ بنایا۔ محبوب دینے والا ہاتھ تیرا ہے، لینا نبی سے ہے، اور نعرہ یہ لگانا ہے حسبنا اللہ، ہمیں بتوں کی حاجت نہیں، ہمیں رب دیتا ہے اور نبی کے در سے دیتا ہے، اس لیے ہم نعرہ یہ لگاتے ہیں حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ سبحان اللہ، رب ذوالجلال نے اس انداز میں اس حقیقت کو واضح کیا۔ اعلیٰ حضرت اسی کا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ پہلے نبی کے در پہ آنا پڑے گا، تمام میرے نبی دے دیں اور اس پہ راضی ہو جائے، اور ساتھ یہ کہے حسبنا اللہ، نہ ہمیں لات کی ضرورت، نہ منات کی ضرورت، نہ عزا کی ضرورت، ہمیں تمہارے بتوں کی کوئی حاجت نہیں، اس لیے کہ نبی دیتا ہے حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ سبحان اللہ، اب دیکھو کتنا واضح ہے، رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ میں اگر فقط رب ذوالجلال کی عطا اور اللہ کی عطا یقیناً کافی ہے، لیکن اللہ نے اپنی عطا کے بعد اپنے نبی کی عطا کا بھی ذکر کیا، اور اسی آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے من پہلے ذاتیں دو ہیں، ایک رب ذوالجلال کی، ایک ہمارے نبی کی،
لیکن آگے اللہ نے جو ضمیر ذکر کی من فضلہ ضمیر واحد کی ہے، حالانکہ قانون یہ ہے جب ذاتیں دو ہوں تو آگے ضمیر بھی تثنیہ کی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ضمیر واحد کی ذکر کر کے بتایا میں دوں، مجھے کسی کے فضل کی حاجت نہیں، میرا نبی دیتا ہے وہ بھی فضل میرا ہی ہے، اس لیے یہ فضل دو نہیں، ذاتیں دو ضرور ہیں، ایک رب کی ہے ایک نبی کی ہے، ذاتیں دو ہیں لیکن فضل دونوں کا ایک ہے، رب دے وہ اس کا فضل اور نبی دے یہ بھی رب کا فضل ہے، اس لیے اللہ نے واحد کی ضمیر لگا کے بتایا ہے نبی دے رہے ہیں، اور نعرہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے نبی سے لیتے جاؤ، نعرہ لگاتے جاؤ حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ آیت پڑھ کے نبی کے در سے لوگوں کو دور کریں کہ مانگنا ہے تو رب سے مانگو، جب رب کافی ہے تو پھر نبی سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہاں رب کہتا ہے میرا نبی دے پھر کہو حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ کتنی متضاد سوچ ہے ان لوگوں کی، قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور وہ لوگ کچھ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے نبی سے لے کے پھر کہو حسبنا اللہ، ہمیں رب کافی ہے، تو تمہارے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں جب حسبنا اللہ آ گیا اب نبی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو کتنی جہالت ہے، لہذا قرآن ہاتھ میں پکڑ کے ایتوں کے نمبر بتا کے اور صفحے بتا کے آج تمہارے ایمان کو کوئی لوٹنے کی کوشش کرے تو اسے جواب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی سوچ سے دو اور بتاؤ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفت نہ کر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اب دیکھو رب ذوالجلال نے کتنے احسن انداز میں اس بات کو واضح کیا، خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان قرآن مجید فرقان حمید۔ اب دیکھو اللہ نے ایک جگہ پہ اپنی مدد کے بعد اپنی تائید کے بعد ساتھ آگے مومنین کا بھی ذکر کیا، اور حسبک اللہ کے لفظ بولنے کے بعد پھر آگے مومنین کی مدد کو ذکر کیا۔ سورہ انفال ہے، آیت نمبر 62 ہے، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، پس منظر آیت کا یہ ہے کہ جب جنگ کے آخر میں کفار سے جب سلو کی بات چیت ہو رہی ہو تو اللہ فرماتا ہے محبوب جب یہ کفار آپ سے صلح کر لیں کسی بات پہ، اور پھر وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، صلح کرنے کے بعد معاہدہ کرنے کے بعد پھر وہ ارادہ کریں کہ آپ کو وہ دھوکہ دیں، یعنی اس وعدے کو توڑ دیں، ارادہ کریں آپ کو دھوکہ دینے کا، تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، محبوب ان کے دھوکے کی کوئی پرواہ نہ کرنا، کیوں؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، محبوب آپ کو آپ کا رب کافی ہے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بس بے شک آپ کو آپ کا رب کافی ہے۔ ان کا دھوکہ، ان کا معاہدہ توڑنا یہ محبوب آپ کو نقصان نہیں دے گا، کیوں؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اس لیے کہ آپ کو آپ کا رب کافی ہے۔ کس طرح؟ آگے رب ذوالجلال فرماتا ہے هُوَ الَّذِي، وہ رب، وہ اللہ، کون سا اللہ کافی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ اَيَّدَكَ، محبوب جس نے آپ کی مدد کی، جس نے تمہاری مدد کی، محبوب جس نے تمہاری مدد کی، کس طرح؟ اللہ فرماتا ہے بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ، اللہ نے اپنی مدد کے ساتھ تمہاری تائید کی، اپنی مدد کے ساتھ تیری مدد کی۔ اب اگر کوئی کہے کہ جب اللہ کی مدد آ گئی تو پھر کسی اور کی مدد کی ضرورت کیا ہے؟ آیت یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، یہ میں کوئی یہ نہیں کہ لفظ عربی میں نے کرے ہیں اور میں آپ کو سنا رہا ہوں، ان میں ایک ایک لفظ میرے رب کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ، قرآن ذرا یہاں آیت کا نمبر میں نے بتایا
کھول کے ذرا پڑھنا اور تفسیر بھی پڑھنا، پھر پتہ چلے گا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جس نے تمہاری مدد کی، وہ رب جس نے تمہاری مدد کی، بنصری ہی، اپنی مدد کے ساتھ۔ آیت ختم نہیں، اللہ فرماتا ہے بنصری ہی وبالمؤمنین، سبحان اللہ۔ اللہ نے تمہاری مدد کی اپنی مدد سے بھی، اور تمہاری مدد کی مومنین کے ذریعے بھی، بے شک سبحان اللہ۔ تمہاری مدد کی مومنین کے ذریعے بھی، تمہاری مدد کی صدیق و فاروق کے ذریعے، تمہاری مدد کی عثمان و علی کے ذریعے۔ اگرچہ میرے محبوب کو حاجت نہیں، لیکن یہ میرے رب کا انداز ہے، کبھی ڈائریکٹ مدد کرتا ہے اور کبھی اپنے بندوں کو بندوں کا مددگار بنا دیتا ہے۔ اب کوئی کہے جب پیچھے آ گیا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، محبوب تمہیں تمہارا رب کافی ہے، تو جب رب کافی ہے تو پھر کسی کی حاجت کیوں ہے، کیوں ضرورت ہے پھر مومنین کی؟ اللہ فرماتا ہے میرے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے، کبھی میں کافی ہوتا ہوں بلا واسطہ، اور کبھی کافی ہوتا ہوں اپنے بندوں کے ذریعے بالواسطہ۔ یہ بھی میرے کافی ہونے کا مطلب ہے، کبھی واسطہ بیچ میں نہیں ہوتا، اور کبھی واسطہ صدیق و فاروق کا ہوتا ہے، کبھی واسطہ بندوں کا ہوتا ہے، کبھی واسطہ داتا علی حجویری کا ہوتا ہے، کبھی واسطہ غوث اعظم کا ہوتا ہے۔ یہ ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، جس نے تمہاری مدد کی اپنی مدد سے اور تمہاری مدد کی مومنین کے ذریعے سے۔ اب دیکھو قرآن مجید فرقان حمید کتنا واضح قرآن کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ رب ذوالجلال اپنے محبوب سے فرما رہا ہے میں نے بھی مدد کی ہے، اپنی مدد، میری مدد بھی ہے اور مومنین کی مدد بھی ہے۔ اب یہ مومنین کی مدد معاذ اللہ کو غیر اللہ کی مدد تو نہیں، یہ کوئی اللہ کے دشمن کی مدد تو نہیں، مومنین کی مدد بھی رب کی ہے، اس لیے کہ وہ رب کی قدرتوں کا مظہر ہے، اور رب ذوالجلال کے اذن کے بغیر پتہ بھی کوئی ہلا نہیں سکتا۔ لیکن یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ رب کے بندے مومنین بھی مددگار بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو قرآن مجید فرقان حمید میں اس لحاظ سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مقام جو میں نے ابھی آج پڑھی ہے، اس پہ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی نے ایک سوال کر کے خود ہی جواب دیا۔ فرمایا جب اللہ نے بڑی مدد کا ذکر کیا اور بڑی مدد رب کی ہے، تو آگے چھوٹی مدد جو بندوں کی ہے مومنین کی، اس کے تو ذکر کی حاجت ہی نہیں تھی۔ جب بڑی مدد آ جائے پھر چھوٹی مدد کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے مدد کی اپنی مدد کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ۔ تو امام راضی نے جواب خود ہی دیا، فرمایا مطلب اس کا یہ ہے یہ مدد کوئی دو نہیں ہے، مدد ایک ہی ہے، لیکن اللہ کے مدد کرنے کے انداز ہیں، کبھی بغیر واسطے کے کرتا ہے، یہ بھی نصری ہی ہے، اور کبھی اللہ اپنے بندوں کے ذریعے بالواسطہ کرتا ہے، یہ بالمؤمنین ہے۔ فرمایا یہ بھی اللہ کی مدد ہے، لیکن اللہ کی مدد کی صورتیں دو ہیں، کبھی بغیر واسطے کے کرے وہ بھی رب کی مدد ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے ذریعے کرائے یہ بھی رب ہی کی مدد ہے۔ لہذا آج ہم رب ذوالجلال کے بندوں کو جو مشکل کشا مانتے ہیں، عقیدہ ہمارا یہ ہے اللہ کے اذن کے بغیر کوئی ایک تنکا بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن اللہ اپنے بندوں کو توفیق دے، وہ اشارے سے کائنات کی کایا بھی پلٹ دیتے ہیں۔ اب اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت کریمہ اور آخری آیت کی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل کی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے۔ جب اللہ کافی ہے تو پھر آگے کسی کی حاجت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں حسبون اللہ حسبون اللہ، جب اللہ کافی ہے تو کیوں جائیں داتا صاحب کے پاس؟ یہاں رب کہتا ہے حسبک اللہ، نبی آپ کو اللہ کافی ہے،
اور وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سبحان اللہ، اور اللہ بھی کافی ہے، اور مومنین میں جو تمہارے غلام بن گئے وہ بھی تمہیں کافی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم اسلام لائے، 40 کا عدد پورا ہوا تو اللہ نے یہ آیت اتار دی، محبوب پہلے اگرچہ مومنین کافی نہیں تھے، اب عمر آ گئے ہیں اسلام میں، اب میں بھی کافی ہوں، یہ مومنین بھی کافی ہیں، یہ مومنین بھی کافی ہیں۔ جب حضرت عمر بار بار اصرار کر رہے تھے، محبوب اب میں اسلام لے آیا ہوں، خطرہ کوئی نہیں، اب آئے باہر، اب چھپ چھپ کے ہم اسلام کی دعوت نہیں دیں گے، آج علل اعلان کعبے میں جا کے ہم قرآن بھی پڑھیں گے، اسلام کی دعوت بھی دیں گے۔ میرے محبوب پہلے منع کر رہے تھے، اللہ نے آیت اتار دی، محبوب گھبراؤ نہیں، جو اگرچہ جانتے وہ بھی تھے لیکن اللہ کے حکم کا انتظار تھا اور بتانا تھا اللہ کے کافی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ آیت آ گئی، محبوب میں بھی کافی ہوں تمہیں، یہ مومنین کا جتنا گروہ تیار ہو چکا ہے یہ بھی محبوب تمہیں کافی ہے۔ اب جاؤ ان کی موجودگی میں، ان کی قیادت میں مکہ میں اور گھر میں کعبہ میں اور علن اعلان جا کے تبلیغ کرو، قرآن پڑھو اور اسلام کا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ۔ رب ذوالجلال نے واضح لفظوں میں جہاں اپنے کافی ہونے کا بیان کیا وہاں فرمایا میں بھی کافی ہوں، اور محبوب جو تمہارے غلام بن گئے ہیں وہ بھی تمہیں کافی ہیں۔ اب دیکھو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واضح لفظوں میں جہاں بھی یہ لفظ آئے، آج کوئی اتنے لفظ پڑھ کے حسبنا اللہ علیہ اللہ بکافٍ عبدا، تو اسے کہو اس آیت کا شروع پڑھو، پہلی آیت پڑھو، بعد والی پڑھو، تو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ جہاں بھی کہا گیا، یہ کفار کے مقابلے میں کہا گیا کہ اللہ کافی ہے، کن کے مقابلے میں؟ یہ کفار مکہ کے مقابلے میں، بتوں کے مقابلے میں آپ کو رب کافی ہے۔ ہر کوئی بھی کسی آیت کا شان نزول یہ نہیں دکھا سکتا کہ کوئی صحابی کسی نبی کی قبر پہ جا رہا ہو یا کسی ولی کی قبر پہ جا رہا ہو تو محبوب نے اسے بلا کے کہا ہو کہ تم اس کی قبر پہ کیا دینے جاتے ہو؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حسبنا اللہ، جب ہمیں رب کافی ہے تو پھر اس کی قبر پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر قرآن کی کسی بھی آیت کا شان نزول کوئی اس انداز میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ جن کے مقابلے میں بھی آئی ہے، جہاں بھی آئی ہے، بات کافروں کی ہے، مقابلہ بتوں سے ہے، جو ان لوگوں نے خیانت کر کے، دھوکہ کر کے یہ آیات بتوں والی یہ اولیاء پہ لگائیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس حق کے پیغام کو یاد رکھنے اور اس کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ موضوع طویل ہے، گاہے بگاہے انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔